بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہالینڈ سے تعلق رکھنے والے سائنٹسٹ فرینک ہوگر بیٹس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آئندہ کچھ روز میں بھارت، نیپال اور خاص طور پر پاکستان میں ایک شدید نوعیت کا زلزلہ آنے والا ہے، اور سائنس اور جیوگرافک ماہرین کے مطابق زلزلے کی پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اس ڈچ سائنٹسٹ کی پیشن گوئی کو اتنا سیریس کیوں لیا جا رہا ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ڈچ سائنٹسٹ وہی ہے جس نے کچھ عرصہ قبل لبنان، شام اور ترکی میں ایک خوفناک زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی، جو ٹھیک 3 دن کے بعد وقوع پذیر ہو گئی، اور ترکی میں ایک خوفناک زلزلہ آیا جس نے ہزاروں لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا، اور اسی وجہ سے اب کی بار اس ڈچ سائنٹسٹ نے ایک بار پھر سے پیشن گوئی کی ہے، لیکن اس بار اس کی پیشن گوئی کا مرکز پاکستان ہے۔ اس نے پاکستان کے علاوہ بھارت اور نیپال کا بھی نام لیا، لیکن ڈچ سائنٹسٹ کے مطابق زیادہ خطرہ پاکستان کو ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پیشن گوئی کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا سچ میں زلزلے کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، یا پھر یہ ایک محض اتفاق ہے، اور یا پھر ڈچ سائنٹسٹ نے واقعی ایسا کوئی طریقہ یا پھر کوئی ایسا آلہ ایجاد کر لیا ہے کہ جس کی بیس پر وہ یہ پیشن گوئی کر رہا ہے، اور ماضی میں کی گئی پیشن گوئی اس کی ہو پوری ہونے کی وجہ سے پاکستان میں بھی عوام اب اس ڈچ سائنٹسٹ کی پیشن گوئی کو سیریس لے رہی ہے اور انتہائی گھبرائی ہوئی ہے۔ یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے آج کی اس ویڈیو میں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت جانو کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ایسی ہی حقیقت سے بھری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین، ڈچ سائنٹسٹ فرینک ہوگر بیٹس کی ترکیہ والی پیشن گوئی سچ ثابت ہونے کے بعد دنیا نے اس کو سیریس لینا شروع کر دیا ہے۔ فرینک بنیادی طور پر ایک ریسرچر ہے اور ماہر ارضیات ہے، اور اپنی ریسرچ پر بیس کرتے ہوئے اس نے ترکی کے زلزلے کی پیشن گوئی کی تھی، جو ٹھیک 3 دن کے بعد وقوع پذیر ہوئی، اور اب فرینک نے پاکستان، انڈیا اور نیپال میں زلزلہ آنے کی پیشن گوئی کی ہے، اور جس کا مرکز پاکستان کو بتایا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ ترکیہ میں آنے والے زلزلے سے پاکستان میں آنے والا زلزلہ اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ اور حیران کن بات یہ ہے ناظرین کہ فرینک ہوگر بیٹس کی پیشن گوئی کے بعد کچھ روز قبل نارتھ انڈیا اور نیپال میں 6.5 میگنیٹیوڈ کا زلزلہ آیا ہے، اور یہ وہی علاقہ ہے جس کے بارے میں فرینک ہوگر بیٹس نے پیشن گوئی کی تھی، لیکن فرینک کی پیشن گوئی کا ابھی کلائمیکس ہونا باقی ہے، اور اس کے کہنے کے مطابق پاکستان میں بھی انتہائی بری نوعیت کا زلزلہ آنے والا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ زلزلہ بلوچستان کی ساحلی پٹی کی طرف آ سکتا ہے، جس سے بلوچستان کی ساحلی پٹی میں سونامی آنے کا بھی خدشہ ہے۔ اور SSGES نے بھی فرینک کے اس دعوے کو مانا ہے کہ بلوچستان میں چمن کے ایریا کی ساحلی پٹی پر جو فالٹ لائن ہے اس میں جنبش محسوس کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سمندر میں بھی الیکٹرک چارج کو محسوس کیا گیا ہے، جو کہ کسی بھی زلزلے کے سائن ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہی وہ مقامات ہیں جہاں زلزلہ آ سکتا ہے، اور یہ باتیں صرف اور صرف فالٹ لائنز کی حرکات و سکنات پر بیسڈ ہیں، جو اوپر نیچے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس ایریا میں عنقریب ایک بھیانک زلزلہ آنے کا خطرہ موجود ہے۔ ناظرین، اب آپ کو چمن فالٹ لائن کے بارے میں بتاتے چلیں کہ چمن فالٹ لائن ساؤتھ ایشیا ریجن کی سب سے بڑی فالٹ لائن ہے۔ یہ فالٹ لائن 900 کلومیٹر تک جاتی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کا بھی ایک بہت بڑا ایریا اس میں آتا ہے۔ فالٹ لائن وہ زمینی مقام ہے جس کے نیچے ٹیکٹونکس پلیٹس ہوتی ہیں، جو اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں اور حرکت کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اوپر زمین پر موجود جتنی بھی انسان کی بنائی ہوئی تعمیرات ہوتی ہیں وہ لرز جاتی ہیں، کیونکہ ان پلیٹس کی حرکت کے آگے انسانی عمارات کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور اگر ایسا مقام جہاں یہ ٹیکٹونک پلیٹس کم گہرائی میں موجود ہوں اور وہ اپنی جگہ کو تبدیل کریں تو اتنا ہی زیادہ شدت کا زلزلہ آتا ہے، جو ہر چیز کو تہوبالا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اگر یہ ٹیکٹونک پلیٹس جتنی زیادہ گہرائی میں موجود ہوں گی اتنا ہی زلزلے کی شدت میں کمی ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ جیسے ہی فرینک ہوگر بیٹس نے زلزلے کی پیشن گوئی کی جس میں انڈیا اور نیپال کا بھی ذکر تھا، اور وہاں زلزلہ آ بھی چکا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان میں بھی مزید عوام پریشان ہو چکی ہے کہ شاید اب پاکستان کی باری ہے۔ تو ناظرین،
یہ ایک پیشن گوئی ضرور ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ 100% سچ ثابت ہو۔ اور دیگر ماہرین ارضیات کا بھی کہنا ہے کہ ضروری نہیں کہ پاکستان میں زلزلہ آئے، لیکن عوام میں اس کو لے کر ایک بے چینی ضرور قائم ہو چکی ہے۔ اللہ پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ امید ہے ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔